کیا آپ نے محسوس کیا ہے کہ زندگی میں بہت کچھ رکا ہوا ہے؟ بار بار دعائیں مانگنے کے باوجود بھی راستے نہیں کھل رہے۔ کوششیں بھی کر رہے ہیں لیکن راستے کھلتے نظر نہیں آ رہے۔ کبھی رزق کی فکر، کبھی مستقبل کی پریشانی، کبھی دل کی بے چینی اور کبھی کوئی ایسی حاجت جو مدت سے اپنے دل میں لیے بیٹھے ہیں۔ اگر آپ بھی اپنی لائف میں یہ چیزیں فیس کر رہے ہیں تو یہ ویڈیو آپ کے لیے۔ آئیں جانتے ہیں کہ استغفر اللہ کی مدد سے ہم اپنی تقدیر کو کس طرح بدل سکتے ہیں۔ السلام علیکم رحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ استغفر اللہ کی سیریز کے ڈے 24 میں آپ سب کا خوش آمدید۔ آج ہم جانیں گے کہ استغفار کی مدد سے کس طرح ہم اپنی تقدیر کو بدل سکتے ہیں۔ استغفار وہ عمل ہے جو انبیاء نے اپنایا، جو صحابہ نے اپنایا، جو نیک بزرگوں نے اپنایا اور اس کی برکت سے اپنی زندگی میں مثبت تبدیلیاں ہوتی محسوس کی۔ آج ہم جانیں گے کہ استغفار کی مدد سے انسان کس طرح اپنی تقدیر کو بدل سکتا ہے، کس طرح اللہ پاک سے اپنی حاجات، اپنی دعاؤں کو پورا کروا سکتا ہے، اور استغفار کی مدد سے کس طرح اللہ پاک کی رحمت کے دروازے کھول سکتا ہے اپنے لیے۔ استغفار صرف گناہوں کے لیے نہیں پڑھا جاتا، یہ مشکلات کے حل کے لیے پڑھا جاتا ہے، یہ اچھے نصیب کے لیے پڑھا جاتا ہے، یہ اچھے کاروبار کے لیے بھی پڑھا جاتا ہے، یہ صحت کے لیے پڑھا جاتا ہے، یہ انسان کو دلی سکون کے لیے پڑھا جاتا ہے، یہ روح کو پاک کرنے کے لیے پڑھا جاتا ہے، یہ نفس کو پاک کرنے کے لیے بھی پڑھا جاتا ہے۔ استغفار ہر چیز کا حل ہے، استغفار میں ہر چیز کا حل ہے۔ جو انسان کثرت سے استغفار کرتا ہے، نہ اس کی صرف تقدیر بدلتی ہے بلکہ اس کی روح بھی شیشے کی طرح پاک اور صاف ہو جاتی ہے، اس کی نیت بھی پاک اور صاف ہو جاتی ہے، اور وہ اللہ پاک کے مزید قریب ہوتا ہے، اللہ پاک کی قربت حاصل کرتا ہے، اللہ پاک کا پسندیدہ بندہ بن جاتا ہے۔ آپ بھی چاہتے ہیں آپ اپنی تقدیر، وہ چیزیں دیکھیں تقدیر میں جو آپ نے برسوں سے خواہش کی تھی، تو آپ اپنی زندگی میں استغفار کو حصہ بنا لیں، استغفار سے اپنی زبان کو تر رکھیں۔ آئیں جانتے ہیں کہ ہم اپنی تقدیر کو کب کیسے استغفار سے بدل سکتے ہیں۔ ہماری زندگی میں کہیں نہ کہیں بہت سی مشکلات ہیں، اور ہم میں سے سب اپنی زندگی میں بہت سی مشکل حالات سے لڑ رہے ہیں۔ کوئی رزق کے لیے پریشان ہے، کوئی صحت کے لیے پریشان ہے، تو کوئی رشتے کے لیے پریشان ہے، کوئی اولاد کے لیے پریشان ہے، اور کوئی دلی سکون چاہتا ہے۔ اس وقت انسان مایوس ہو جاتا ہے، لیکن ایک مومن، اس کو اللہ پاک پہ یقین ہوتا ہے کہ اس کی مشکلات سے کئی گنا بڑی ہے اللہ پاک کی رحمت، کئی گنا وسیع ہے اللہ پاک کی رحمت، اس کی مشکلات اللہ پاک کے آگے کچھ بھی نہیں۔ اللہ پاک کے خزانے تو بہت وسیع ہیں۔ استغفار صرف زبان سے کہنا کافی نہیں، یہ عاجزی کے ساتھ بندہ اپنے رب کے آگے اقرار کرتا ہے کہ وہ گناہ گار ہے، وہ کمزور ہے، وہ شرمندہ ہے اپنے گناہوں پہ۔ بعض اوقات ہمیں لگتا ہے کہ ہماری زندگی میں تو خوشیاں ہی نہیں ہیں، ہماری زندگی سے تو خوشیاں بہت دور جا چکی ہیں، لیکن ایک بات یاد رکھیے گا کہ اللہ پاک ہر چیز پر قادر ہے۔ ہمیں ہمیشہ اللہ پاک سے دعا کرنی چاہیے، نیک اعمال کرنے چاہیے اور استغفار کرنا چاہیے، اور بار بار اللہ پاک کی طرف رجوع کرنا چاہیے، اپنی تقدیر کی، اپنی اچھی تقدیر کی بار بار اللہ پاک سے دعا کرنی چاہیے، نہ کہ مایوس ہونا چاہیے۔ ہمیں چاہیے کہ ہم بار بار کوشش کریں اللہ پاک کی رحمت حاصل کرنے کی، اور اللہ پاک کی رحمت حاصل کرنے کا تو سب سے بڑا ذریعہ ہی استغفار ہے۔ استغفار کے ذریعے آپ اللہ پاک کی رحمت حاصل کر سکتے ہیں۔ استغفار سے آپ کی تقدیر بدل سکتی ہے، استغفار سے وہ بند دروازے کھل سکتے ہیں جن کو آپ مدتوں سے کھٹکھٹا رہے ہیں۔ استغفار سے آپ اگر پریشان ہیں تو آپ استغفار کریں، آپ اپنی تقدیر کو، آپ اپنے چیزوں کو لے کے، اگر آپ پریشان ہیں، آپ اپنی تقدیر بدلنا چاہتے ہیں، تو آپ کثرت سے استغفار کریں، اپنے رب کی طرف رجوع کریں۔ جب آپ اپنے رب کی طرف رجوع کرتے ہیں تو آپ کی تقدیر خود بخود بدلنے لگ جاتی ہے، اور اپنے رب کی طرف رجوع کرنے کا سب سے آسان طریقہ ہی استغفار ہے۔ آپ استغفار کریں، بار بار استغفار کریں، بار بار اپنے رب کی طرف لوٹیں، اپنے تقدیر کا سوال کریں اپنے رب سے، اپنے تقدیر کے لیے دعا کریں کہ اللہ میری تقدیر میں یہ لکھ دے۔ آپ رزق چاہتے ہیں، آپ اللہ پاک سے دعا کریں کہ اللہ میری قسمت میں رزق لکھ دے، وسیع رزق لکھ دے، اپنے خزانوں میں سے، اپنے بڑے خزانوں میں سے مجھے رزق عطا کر، وسیع رزق عطا کر۔ آپ کو اولاد چاہیے، آپ اللہ پاک سے دعا کریں اللہ میری قسمت میں، میری تقدیر میں اولاد لکھ دے، اولاد جیسی نعمت رحمت لکھ دے۔ آپ کو اچھا رشتہ چاہیے، نیک ہم سفر چاہیے، جو کہ ہم سب کو دعا کرنی چاہیے کہ اللہ پاک ہم سب کو نیک ہم سفر عطا کرے۔ تو آپ استغفار کریں زیادہ سے زیادہ، اور اللہ پاک سے دعا کریں کہ اللہ پاک مجھے ایک نیک ہم سفر عطا کر۔
آپ کی زندگی میں جس بھی چیز کی کمی ہے آپ استغفار کریں اور اللہ پاک کے آگے رکھ دیں اپنی اس پریشانی کو۔ اللہ پاک استغفار کی برکت سے آپ کی وہ پریشانی دور کر دے گا۔ آپ کو کسی بھی قسم کی پریشانی ہے، آپ کی تقدیر میں جس بھی قسم کی کمی ہے، وہ رزق کی ہے، اولاد کی ہے، فائنینشلی ہے، سکون کی، جس بھی قسم کی پریشانی ہے، آپ استغفار کریں اور اپنی حاجت کو اپنے رب کے آگے رکھ دیں اور دعا کریں کثرت سے کہ یا اللہ میری تقدیر میں یہ چیزیں لکھ دے۔ ہم سے پہلے جتنے بھی نیک بزرگ تھے، انبیاء تھے، صحابہ تھے، جب بھی ان کو کسی چیز کی ضرورت ہوتی تھی تو وہ استغفار کرتے تھے۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ کو بارش کی جب ضرورت ہوتی تھی، جب ضرورت آتی تھی کہ بارش ہو اب، تو حضرت عمر رضی اللہ عنہ کثرت سے استغفار کرتے تھے۔ تو ان سے ایک صحابی نے پوچھا کہ آپ کثرت سے استغفار کیوں کرتے ہیں بارش کے لیے؟ تو انہوں نے کہا میں بارش کے دروازے کھٹکھٹاتا ہوں۔ استغفار سے اللہ پاک نے قرآن پاک میں فرمایا کہ وہ ہم تک بارش بھیجیں گے۔ اللہ پاک نے سورۃ نوح میں فرمایا ہے کہ تم مجھ سے توبہ طلب کرو، تم استغفار کرو، میں تمہیں اولاد دوں گا، تمہیں رزق دوں گا، آسمان سے بارش دوں گا۔ اللہ پاک نے تو یہ وعدے کیے ہیں اور اللہ پاک اپنے وعدوں کے سچا ہے۔ اللہ پاک ہر چیز پر قادر ہے، تو وہ تو آپ کی تقدیر بھی بدل دے گا۔ یاد رکھیے گا آپ کی مشکلات بڑی ہو سکتی ہیں لیکن اللہ پاک کی رحمت کے آگے کچھ بھی نہیں ہے۔ آپ کی مشکلات اللہ پاک کی رحمت کے آگے بہت چھوٹی ہیں۔ اللہ پاک کی رحمت بہت وسیع ہے۔ شاید انسان راتوں کو نہیں سوتا اور وہ اتنی تکلیف میں ہوتا ہے کہ وہ کسی کو بتا بھی نہیں پاتا۔ دل میں نہ جانے ہزار خواہشات، دعائیں اور درد چھپے ہوتے ہیں، لیکن ایک ذات پاک جو انسان کے ہر درد کو جانتا ہے وہ ہے اللہ تعالیٰ۔ یہاں پہ شاید آپ کا ایک سچا آنسو، ایک دل سے کی گئی توبہ، استغفار اللہ پاک کو اتنا پسند آ جائے کہ یہ آپ کی دعاؤں کی قبولیت کا ذریعہ بن جائے۔ اللہ پاک کو اپنے بندے کا وہ آنسو بہت پسند ہے جو اللہ پاک کے ڈر سے اور استغفار کرتے ہوئے، توبہ کرتے ہوئے اس کے بندوں کے آنکھوں سے نکلتا ہے۔ اگر آپ پریشان ہیں تو آپ ہمت نہ ہاریں۔ اگر دعاؤں میں دیری ہو رہی ہے تو مایوس نہ ہونا، اور اگر حالات آپ کے مطابق نہیں ہیں تو اپنے رب پہ بھروسہ رکھیں اور استغفار سے اپنی زبان کو تر رکھیں۔ جب آپ کثرت سے استغفار کریں گے تو یہ جو آپ کی رکاوٹیں ہیں یہ خود بخود کھل جائیں گی، یہ جو بند دروازے ہیں یہ خود بخود ختم ہو جائیں گے، یہ جو مایوسی ہے یہ ختم ہو جائے گی۔ استغفار انسان کے دل میں صبر، شکر ڈالتا ہے اور مایوسی کو ختم کرتا ہے۔ آپ بھی کثرت سے استغفار کریں اور جن دعاؤں کی قبولیت کا آپ مدتوں سے انتظار کر رہے ہیں، اللہ پاک سے اپنی وہ دعاؤں کو پورا کروائیں۔ اپنے رب سے جڑ جائیں اور استغفار کو اپنی زندگی کا حصہ بنا لیں، کیونکہ جب اللہ پاک اپنے بندے پر کرم فرماتا ہے تو وہ ناممکن کاموں کو بھی ممکن کر دیتا ہے، وہ انسان کی ناممکن دعاؤں کو بھی قبول کر دیتا ہے، وہ بند راستوں کو بھی کھول دیتا ہے، کیونکہ وہ ہر چیز پر قادر ہے۔ اس نے کہا مجھ سے مانگو میں تمہیں عطا کروں گا، اور اللہ پاک نے تو کہا ہے استغفار اور توبہ کے ذریعے تو میں تمہیں رزق بھی عطا کروں گا، اولاد بھی عطا کروں گا، بارش بھی عطا کروں گا۔ اللہ پاک نے تو یہ قرآن پاک میں وعدے کیے ہیں۔ تو اپنی زندگی میں استغفار کو حصہ بنا لیں، اپنی زبان کو استغفار سے تر رکھیں اور اپنی ناممکن حاجات، اپنی ناممکن دعاؤں کو اللہ پاک سے قبول کروا لیں۔ یاد رکھیے گا آپ رو رہے ہیں، اللہ پاک دیکھ رہا ہے، آپ دعا کر رہے ہیں، اللہ پاک سن رہا ہے، آپ اپنی دعاؤں کی قبولیت کا انتظار کر رہے ہیں، اللہ پاک آپ کو بہترین وقت پہ عطا کرے گا۔ اور اگر آپ چاہتے ہیں کہ اللہ پاک آپ کو بہتر سے بہترین عطا کرے تو استغفار کو اپنی زندگی کا حصہ بنا لیں، اپنی تقدیر کو بدل لیں، اپنی تقدیر کو سنوار لیں۔ اللہ پاک آپ کی میری ہر حاجت کو قبول کرے، اللہ پاک آپ کی اور میری مشکلات کو آسان کرے اور ہم سب کو استغفار کی توفیق عطا کرے۔ آمین ثم آمین۔ جزاک اللہ۔